إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور بہت سے پہلوؤں سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور یہ معجزہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. تو ابھی تک جو باتیں ہو چکی ہیں ضمناً یہ باتیں اس میں آ گئی ہیں کہ معجزہ ہونے کی کچھ شرائط ہیں. دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ تو عادت کے مطابق ہیں، عادات ہیں، عادیہ ہیں، جو ہر آدمی کرتا ہے، سب لوگ کرتے ہیں. اور دوسرے کام جو ہے نا وہ عجائبات ہیں کہ جو کچھ خاص لوگ کر سکتے ہیں، خاص مہارت والے کر سکتے ہیں، سب نہیں کر سکتے. لیکن اگر ان میں سے ایک آدمی اگر وہ کام کر سکتا ہے تو کوئی بھی آدمی اسی طرح کی مہارت سیکھ کر وہ بھی کر سکتا ہے. یہ عجائبات. اور اس کے بعد تیسرا جو کام ہے وہ معجزہ ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور کوئی انسان اس کے بس میں نہیں ہے. اب یہ جو بات، اسی کے ضمن میں پھر اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ معجزے کی اپنی کچھ شرائط ہے کہ جس زمانے میں کوئی آدمی نبی ہو سکتا ہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کذاب آ جائے، کوئی جھوٹا آ جائے اس زمانے میں آ کے کہے کہ جی میں نبی ہوں اور یہ میرا معجزہ ہے، تو یہ بات اس لیے جو ہے نا قابل غور نہیں ہوگی کہ اب یہ نبوت کا زمانہ نہیں ہے. کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. تو اس لیے اگر نبوت کے زمانے میں جب نبوت موجود تھی اس وقت کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور یہ میرا معجزہ ہے، تو پھر یہ معجزہ جو ہے نا اس کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے. اس میں پہلی بات یہی ہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہو، اور کوئی عام جو ہے نا وہ بات نہ ہو. مثلا کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں چونکہ کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، ادھر جاتا ہوں، ادھر جاتا ہوں، یہ میرا معجزہ ہے. یہ معجزہ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. قدرت اللہ شہاب نے جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ کشمیر میں ایک پیر صاحب تھے، اور جب شروع میں یہ پین آیا جس میں سیاہی ڈلتی ہے اور روشنائی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس سے پہلے لوگ ہولڈر سے، قلم سے یا اس طرح سے ڈبو کر لکھتے تھے. اس کے اندر جو ہے وہ سیاہی رکھنے کا یا ڈالنے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے بارے میں یہ مشہور، ان کو کسی نے وہ قلم لا کے دیا، اور مشہور یہ ہو گیا کہ ان کی کرامت یہ ہے کہ وہ بغیر روشنائی کے لکھتے ہیں، بغیر روشنائی کے لکھتے ہیں. اب جو بھی کوئی آدمی ان کے پاس آتا ہے، پیر صاحب مجھے تعویذ چاہیے، تو کہتے ہیں پیر صاحب جب سے قلم نکالتے اور کہتے ہیں لکھ اللہ کے نام سے، اور جو ہم لکھنا شروع کر دیتے. لوگ بڑے حیران کہ دیکھو پیر صاحب کا قلم بغیر دوات کے، جو نا دوات موجود نہیں ہے، قلم ہے اور اس سے لکھ رہے ہیں. اور اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ مشہور ہو گیا کہ جی پیر صاحب کی کرامت ہے. تو یہ کرامت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ جو ہے وہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قلم ایسا بھی ہوتا ہے جس کے اندر روشنائی موجود ہوتی ہے. تو اس لیے
اگر نبوت کے زمانے میں کوئی آدمی کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو صرف دھوکہ ہے، نظری دھوکہ ہے، تو وہ پھر معجزہ نہیں ہوگی۔ معجزہ جو ہے نا وہ چیز ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہو اور انسان اس کو اس کی نظیر پیش کرنے سے، اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ معجزہ وہ عادت کے خلاف ہونا چاہیے، خرق عادت ہونا چاہیے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو عام قانون ہے اس قانون سے جو ہے نا وہ ہٹ کے وہ چیز ہو۔ سنن اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے دنیا میں، جیسے بکری سے بکری پیدا ہوگی، گائے سے گائے پیدا ہوگی، سانپ سے جو ہے نا سانپ پیدا ہوگا۔ یہ ایک فطری قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون بنایا ہے کہ یہ سلسلہ اس طرح سے چلے گا، نسل اس طرح سے آگے بڑھے گی۔ لیکن اب دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، پتھر سے اونٹی نکل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو دوسری جگہ بھی پتھر سے اونٹی نکال سکتا ہے، لیکن یہاں پہ صرف جو ہے نا وہ ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ پتھر سے اونٹی نکلی، کسی اور جگہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اس قانون فطرت ہے اس کے بھی جو ہے نا وہ برعکس ہے۔ اسی طرح سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزے کو آپ دیکھ لیں کہ عصائے موسیٰ ہے، اب ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لکڑی جو ہے نا وہ لکڑی رہتی ہے، سوکھی لکڑی جو ہے نا کبھی اس کے اندر جان نہیں آتی، اس سے کبھی سوکھی لکڑی سے کبھی پتہ نہیں نکلتا، سوکھی لکڑی پہ کبھی پھول نہیں آتا، کبھی پھل نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہ قانون فطرت ہے کہ جب درخت سوکھ جائے گا تو اس کے اوپر جو تازہ اور عام جو ہے نا درخت کے جو اثرات ہیں وہ اس کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے وہ خشک لکڑی ہونے کے باوجود زندہ سانپ میں تبدیل ہو رہی ہے، زندہ سانپ بن رہی ہے۔ یہ اس قانون فطرت اس کے جو ہے نا وہ برعکس ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جی ایک آدمی نابینا پیدا ہو گیا، بالکل اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اور آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو قانون فطرت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پیدائشی اندھا ہے تو کسی علاج سے اس کو روشنی نہیں مل سکتی، اس کی نظر جو ہے درست نہیں ہو سکتی، لیکن اس قانون فطرت کو توڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے ہاتھ میں شفا رکھی کہ اگر مادر ذات اندھے کے اوپر جو نہ ہاتھ کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ قانون فطرت کے برعکس ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو قرآن کریم عطا کیا اور ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو زبان کے ماہر ہیں، اور قانون یہ ہے کہ اگر وہ شعر کہہ سکتا ہے، نثر کہہ سکتا ہے، خطبہ لکھ سکتا ہے، تحریر جو ہے نا اس کے پاس موجود ہے، تو وہ اس کی مثال لے آئے، اس کی طرح کی مثال پیش کر سکے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ گویا کہ اس کلام کی خوبی اور اس کلام کی جو اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں کلام کی جو خصوصیات ہیں وہ اتنی عالی اور اتنی جو ہے نا عرفہ اور اتنی جو ہے نا بلند ہیں کہ انسان اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عام معمول کے مطابق، قانون فطرت کے مطابق جو زبان اس کو دی ہے، یہ زبان اس زبان تک نہیں پہنچ سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ہے وہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سی دفعہ کوئی بات جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو دلیل کے طور پہ پیش جو ہے وہ نہیں کیا جاتا اس کو، کہ نبی اگر ہے لیکن کوئی اس کے ہاتھ پہ معجزہ ہو گیا، کوئی خرق عادت کام ہو گیا، لیکن آپ نے اس کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا، تو وہ اپنی جگہ معجزہ ضرور ہے لیکن اس چیلنج کا جواب نہیں ہے۔ اس لیے اس معجزے کی ایک شرط یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ یہ کہے کہ یہ میری نبوت کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا۔ اور
قرآن کریم کا جو سیاق ہے اس میں مختلف جگہوں میں جگہ جگہ یہ بات ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ نشانی دی ہے، اس کے بعد نشانی دکھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں جو ہے وہ اندھے کو جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو آنکھیں جو ہے نا بینا کر دیتا ہوں، نابینا کو بینا کر دیتا ہوں، مردے کو اٹھا دیتا ہوں، جو تمہارے گھر میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے. اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اپنے اپنے معجزوں کا بتایا کہ یہ میرا معجزہ ہے اور یہ میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر نبی نہ کہے کہ یہ میرا معجزہ ہے تو لوگ پھر اس کو کیسے مانے کہ یہ معجزہ ہے یا نہیں. یہ کیا کہتے ایک کام ہو گیا. لیکن جب وہ بتاتا ہے کہ یہ میرا معجزہ ہے تو اس کے بعد جو مخاطبین ہیں وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کو ماننے نہ ماننے کے لیے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. دیکھیں یہی بات ہوئی حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ بھئی انہوں نے اونٹنی مانگی، کہا اونٹنی آ گئی. آنے کے بعد قوم سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ نے معجزہ دے دیا ہے، اب اس کے بعد حالات بڑے خطرناک ہوں گے کہ ایک دن جو ہے نا اونٹنی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے، اور اگر اونٹنی کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. کیوں کہ مانگا ہوا معجزہ جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کے پاس جو رستہ ہے وہ مختصر ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ مانے اور یا پھر جو ہے وہ عذاب کے لیے تیار ہو جائے. یہ مانگے ہوئے معجزے کی جو ہے نا وہ ایک خوبی ہوتی ہے کہ اس کے بعد تیسرا رستہ کوئی نہیں. تو اس کے بعد جو اگلی شرط ہے وہ یہ کہ نبوت کے مدعی نے اور نبی نے، رسول نے جس طرح سے دعویٰ کیا وہ معجزہ اسی طرح ہونا چاہیے. اس نے دعویٰ کیا کہ یہ میری سچائی کا جو ہے نا وہ دلیل ہے تو پھر وہ سچائی ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد انہوں نے بیان کیا اور اس کے بعد خدا نہ خاصا جا کے وہ جھوٹ نکل آئے، پھر کیا ہو جائے گا، وہ پھر دعویٰ اس کا جھوٹا ہو جائے گا. اس لیے نبی سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنا معجزہ دکھائے اور معجزہ غلط ہو. اس کی مثال جو ہے نا وہ تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ معلوم ہوا مسلمہ کذاب کے جو وہ تھے ساتھی تھے ان کو کہ آپ نے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور وہ جو ہے میٹھا ہو گیا، پانی اس کا میٹھا ہو گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے جو ہے وہ دوسری جگہ جو ہے وہ اپنے دست مبارک پیالے میں رکھا اور اس میں سے اتنا پانی جو ہے نکلا کہ سارے کے سارے لشکر کو مل گیا. تو مسلمہ کذاب جو ہے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اس سے ان کے دوست کہنے لگے کہ بھئی تم بھی کوئی اپنا معجزہ دکھاؤ، اور یہ کنواں ہے اس میں چلو تھوڑا سا تھوک دو اس میں تاکہ یہ پانی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے. اس نے کہا یہ کون سا کام ہے، کر دیتا ہوں. تو جب اس نے اس میں تھوکا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پانی زیادہ ہونے کے بجائے کنواں خشک ہو گیا، کنواں خشک ہو گیا. تو یہ اس کے کذاب ہونے کی دلیل ہے، پر نبی ہونے کی دلیل نہیں ہوگی. اس لیے نبی کا معجزہ جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے یہ معجزہ ہے اور وہ جو ہے اس کے برعکس ثابت ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور اس کی پانچویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ معجزہ جو ہے اس کے مقابلے کا جو ہے نا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. یہ آخری بات ہے کہ معجزے کا مقابلہ نہ کر سکے. اور مقابلہ نہ کرنے کا مطلب وہی ہے جیسے میں آپ کو پہلے سے کیا عرض کر رہا ہوں، کئی مرتبہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا اور سانپ بن گئی، لیکن اب اس کے بعد جتنے بھی جادوگر ہیں وہ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ کسی اور جگہ لاٹھی کو، لکڑی کو، کسی اور چیز کو سانپ بنا دے، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں کوئی آدمی جو ہے وہ لاٹھی پھینک کر اس کو سانپ بنا کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے پیش کیے، انسانوں میں بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ماہرین گزرے، لیکن کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکا جو آپ نے ان کے سامنے کر کے دکھایا. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی صورت میں جو معجزہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا، آج تک کوئی انسان اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکا اور نہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال پیش کر سکے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. وصال اردو، اہل حق کا بے باک ترجمان.